नाज़रीन کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست مدینہ اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اس وقت دنیا کے اندر جو محاذ آرائی قائم ہے وہ بنیادی طور پر دو بڑے مذاہب کے درمیان ہے۔ دنیا کی آبادی اگر دیکھا جائے تو وہ دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی پوری آبادی کا یا دنیا کی پوری پاپولیشن کا ملاحظہ کریں تو وہ دو حصوں میں آپ کو تقسیم نظر آئے گی۔ ایک طرف مسلمان اور اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف سے جو باقی ادیان ہیں اسلام کے مقابلے میں، اسلام کی مخالفت میں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کیونکہ باقی تمام کے تمام ادیان جو ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو یا وہ عیسائیت ہو یا پھر بدھزم ہو، بدھ مت ہو یا پھر ہندو مت ہو، یہ سارے کے سارے ایک اکائی میں مشترک ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ تمام کے تمام مذاہب اگرچہ آسمانی مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے مانتے ہیں اس طرح سے نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی توحید پر ویسا اقرار نہیں کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں یا اسلام کا مطالبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر جو اس وقت دنیا کی کل آبادی ہے تقریباً 4 ارب سے زائد، یہ ساری کی ساری جو آبادی ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف سے مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو مقابلے میں باقی ادیان ہیں، اور یہی کشمکش ان ادیان کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جاری ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی مقابلہ ہوا تو وہاں پر یہودی، عیسائی اور باقی ادیان جو ہیں وہ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صف آرائی کی اور وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر لڑے۔ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یعنی 21ویں صدی میں بھی بالکل بعینی ہی وہی صورتحال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ اور جب اسلام دنیا کے اندر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں حالات اگرچہ بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتے ہیں اور سلطنتیں، بادشاہتیں اور خلفاء جو ہیں اور جو مختلف حکمران ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر مشترکہ طور پر جو چیز ایک بنیادی جو لڑائی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ 21ویں صدی کے اندر بھی ایک طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان مختلف ملکوں میں تقسیم ہیں، یعنی 58 سے زائد اسلامی ممالک ہیں ان میں تقسیم ہیں، اگرچہ ان کا رہن سہن اگرچہ الگ الگ ہے، ان کے ممالک کے نام اگرچہ الگ الگ ہیں اور ان کے ہاں جو قوانین ہیں، جو ان کا نظام حکومت ہے وہ الگ ہے،